اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد صدیق، ٹیچر گورنمنٹ پرائمری اسکول کیناڈ افن۔ تو پیارے بچوں، مضمون ہمارا اردو ہے، جماعت جو ہے ہماری تیسری ہے۔ عنوان جو ہمارا آج کا ہے پیارے بچوں، یہ ہے حبہ خاتون۔ سبق نمبر 12 پہ ہے اور پیج نمبر 61 پہ ہے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اپنی کتاب کی طرف دھیان رکھو گے تو ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف پوری طرف سے دھیان رکھو گے۔ یہاں پہ لکھا ہے حبہ خاتون، اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں پیارے بچوں۔ یہاں پہ لکھا ہے ملکہ، فریفتہ، حکمران، ان پڑھ، مشہور۔ یہاں پہ لکھا ہے حبہ خاتون۔ بچوں، حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا۔ وہ چندہار پامپور میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد کا نام عبدی راتھر تھا۔ زون کو 5 سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ 2 سال کے بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی۔ زون کی شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی۔ سسر، ساس اور اپنے شوہر کی جی جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے۔ دکھ کے ان ہی حالات میں زون درد برے اشعار کہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے زون کو خوبصورتی کے ساتھ میٹھی اور پر اثر آواز بھی عطا کی تھی۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد برے اشعار گاتی تھی۔ اس طرح ان کی شاعرہ ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی۔ زون یہ اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی تھی۔ انہوں نے زون کو حبہ خاتون نام دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی۔ ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پامپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے۔ انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتہ ہوا۔ بعد میں یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ تو پیارے بچے، یہاں تک ہم واپس جائیں گے پھر واپس۔ تو پیارے بچے، یہاں پہ لکھا ہے اوپر ملکہ۔ ملکہ کہتے ہیں بادشاہ کی بیوی کو، رانی۔ فریفتہ ہو گیا عاشق، حکمران ہو گیا بادشاہ، ان پڑھ ہو گیا وہ جس نے پڑھا نہ ہو، مشہور ہو گیا مشہور۔ تو پیارے بچے، یہاں پہ لکھا ہے حبہ خاتون۔ بچوں، حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا۔ جو حبہ خاتون تھی، اس کا اصلی نام زون تھا۔ وہ چندہار پامپور میں پیدا ہوئی۔ چندہار جگہ کا نام ہے، پامپور میں وہ پیدا ہوئی۔ اس کے والد کا نام عبدی راتھر تھا۔ جو اس کا والد تھا اس کا نام عبدی راتھر تھا۔ زون کو 5 سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو وہاں کا جو امام صاحب تھا مسجد کے، اس کے پاس زون کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ 2 سال کے بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ 2 سال کے بعد اس نے کیا کیا؟ فارسی کتابوں کی کچھ تعلیم حاصل کی۔ زون کی شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی۔ زون کی شادی جو ہے ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی، جس لڑکے نے پڑھا کچھ نہیں تھا۔ سسر، ساس اور اپنے شوہر کی جی جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے۔ یعنی کہ احترام کرتی تھی، عزت کرتی تھی اپنے سسر، ساس اور اپنے شوہر کی، لیکن اس کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے۔ یعنی کہ سسرال والے بہت پریشان کرتے تھے کس کو؟ زون کو۔ دکھ کے ان ہی حالات میں بہت پریشانی کے ان ہی حالات میں زون درد برے اشعار کہنے لگی۔ آپ زون کیا کرنے لگی؟ اشعار کہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے زون کو کیا کیا تھا؟ خوبصورتی کے ساتھ میٹھی آواز، پر اسرار آواز بھی عطا کی تھی۔ میٹھی آواز یعنی کہ اچھی آواز بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کس کو؟ زون کو۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد برے اشعار گاتی تھی۔ اب یہ دل کا جو اس کو پریشانی تھی، یہ اس کو ہلکا کرنے کے لیے اب درد برے اشعار گاتی تھی کون؟ زون۔ اس طرح ان کی شاعرہ
ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی. اب اس کی شاعرہ ہونے کی بات جو ہے یہ دور دور تک کیا ہو گئی؟ پھیل گئی. زون یہ اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی تھی. زون یہ اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ، ایک بزرگ تھے خواجہ معصوم اس کا نام تھا، اس کے پاس جاتی تھی. انہوں نے زون کو حبہ خاتون کا نام دیا. اب اس کا نام، اس کے زون کا نام اب اس صوفی بزرگ نے کیا رکھا؟ حبہ خاتون. اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی. اب اسی نام سے کیا ہوگی؟ مشہور ہوگی. ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پامپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے. وہاں کا بادشاہ جو تھا یوسف شاہ چک تھا، وہ پامپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے. انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی. جب انہوں نے حبہ خاتون کی یہ میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئے، یعنی کہ وہ اس پر عاشق ہوا. بعد میں یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا. اب وہاں کا حکمران جو تھا یوسف شاہ، اس نے کیا کیا؟ حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی. اب وہ کشمیر کی کیا بنی؟ ملکہ بنی، یعنی کہ بادشاہ کی بیوی بنی. تو پیارے بچوں، یہاں تک. اس کے آگے جو رہا یہ کل ہم پڑھیں گے اور اس کے سوال بھی کل کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. باقی وسلم.